اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو ہدایت کی کتاب، نصیحت کی کتاب، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں عطا کی ہے، اور پڑھنے والے تو بہت ہیں، جاننے والے بھی بہت ہیں، لیکن اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تقوی زندگی کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے، تقوی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تقوی ہی انسان کو اللہ جل جلالہ سے ملاتا ہے۔ تقوی ایک ایسا راز، ایک ایسا مقصد ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اس میں تیسرا کوئی حائل نہیں ہے۔ تقوی کی ایک چھوٹی مثال میں آپ کے سامنے دوں۔ جیسے ایک انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کی نیت کرتا ہے، روزے کا ارادہ کرتا ہے کہ اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، تو اس روزے کو پورا کرنے کے لیے بھوک، پیاس، نظر، کان، زبان اپنے کنٹرول میں کرتا ہے۔ پیاس لگتی ہے لیکن اسے برداشت کرتا ہے، بھوک لگتی ہے اسے برداشت کرتا ہے، یا بھیڑ میں ہو یا تنہائی میں ہو، اسے ایک یقین ہے کہ بھئی میں نے ارادہ کیا ہے اللہ کے لیے روزے کو پورا کرنا ہے، تو مجھے یہ میرا کلیکشن جو ہے روزے کا، یہ اللہ کے اور میرے درمیان ایک راز ہے۔ یہ روزہ جو ہے یہ تقوی کا ایک الارم ہے، ایک ثبوت ہے۔ جو انسان اللہ کے کلام کے ذریعے ہدایت کا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی منزلیں تلاش کرنا چاہتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے، تو سب سے پہلے اسے تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی دو قسم کا ہے، ایک ظاہر ہے، ایک چھپا ہوا ہے۔ لوگوں کے سامنے میں مشہور ہو جاؤں، لوگ میری تعریف کریں، اور وہی میری علیحدگی میں، تنہائی میں میرے مالک کے ساتھ جو تقوی ہے، میرے خیالات کیسے ہیں، میرا ذہن کیسا ہے، میرے دل میں کہیں برے خیالات تو نہیں، میرے دل میں کہیں دنیا کی آب و ہوس تو نہیں، میرے دل میں کہیں لوگوں سے دنیاوی مال و متاع حاصل کرنا تو نہیں۔ یعنی ہمارے دل کی جو ہلچل ہے، ہمارے دل میں پیدا ہونے والے جو باتیں ہیں، جو خیالات ہیں، ان خیالاتوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نظر میں تقوی والے بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی نظر جس چیز پر ہے ہمیں اس چیز کو پاک رکھنا ہوگا۔ ہم کسی کے سامنے اس کے دوست بن کر تو آتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں اگر کہیں کوئی گندگی ہے، ہماری زبان دعائیں کر رہی ہوں لیکن دل میں ہمارے نفاق ہے، حسد ہے، ریا ہے، تکبر ہے، لوگوں کے سامنے تو ہم نظر آ تو رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل کی حرکتوں کو، ہمارے دل کے بھیدوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہر شے میں جتنی انسان کے علم میں آ جاتی ہیں چیزیں، وہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور وہ ساری چیزوں کو بنا کر اللہ تعالیٰ میرے سامنے رکھ کے مجھے آزما رہا ہے۔ کبھی کسی غریب کا حق ہے، کبھی کسی یتیم کا حق ہے، کبھی کسی دوستوں کا، رشتہ داروں کا حق ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہے کہ بھئی ان کا حق کیا ہے، اور وہ اگر میرے تابع ہے تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے ہر لمحہ، جیسے کہ ایک اور تمہیں چھوٹی مثال دوں، ایک بہت بڑا دکان ہے جس کے بہت سارے کمرے ہیں، اور دکاندار نے ہر کمرے میں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تم جدھر گھوم کر بھی کچھ چیزوں کو ہاتھ لگاؤ گے یا چیزوں کو چھپاؤ گے تو وہ کیمرے میں عکس ہوتا ہے، اور آپ دکان کے اندر گھسنے کے لیے جا رہے ہیں تو دکاندار یہ کہے دیکھو بھائی اس کے اندر 20 سے 25 کمرے ہیں، ہر کمرے میں کچھ نہ کچھ موجود ہے،
تم جا رہے ہو تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ تم دکان کے اندر داخل ہونے کے بعد کوئی نقل و حرکت ایسی نہیں کر سکتے، کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جو اس کیمرے سے چھپا سکے یا ہم سے چھپا سکے۔ ہم بیٹھ تو یہاں رہے ہیں، لیکن ہمارے علم میں، ہمارے کیمرے کے اندر یہ سارے دکان کا کونا کونا ہمارے علم میں موجود ہے۔ اب تم جہاں بھی جاؤ گے، جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ گے تو ہم یہاں بیٹھ کر تمہیں دیکھ لیں گے۔ اگر یہ بتا دے دکاندار تو دکان کے اندر داخل ہونے والا پوری طرح ہوشیار ہو جاتا ہے۔ کہیں کچھ چرا کر چھپا لوں تو کہیں یہ دکاندار، یہ مالک وہاں بیٹھ کر نہ دیکھ لے۔ تو میرے بھائیوں، ایک چھوٹی مثال تھی جس کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ایک دکاندار نے اپنے دکان کی، اپنے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے ایک ایسا کیمرہ لگایا ہوا ہے جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، کوئی انسان کچھ چوری کر کے یا چھپا کے نہیں لے جا سکتا۔ تو یہ پوری کائنات کو بنانے والا، یہ پورے نظام کو بنانے والا، یہ انسانوں کو بنانے والا، انسانوں کی عقلوں کو بنانے والا، انسان کو دماغ دینے والا، انسان کو دیکھنے کی بصارت دینے والا، انسان کو بولنے کی گویاہی دینے والا، یہ ساری کل کائنات کا جو مالک الملک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ایسی کوئی جان ہم نے نہیں بنائی ہے جس کے پیچھے دو محافظین نہ بنائے ہوں۔ تمہاری ہر نقل و حرکت کو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ خود فرماتا ہے یعلم ما فی الصدور، ہم تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے اور اللہ کے ساتھ میرے معاملات، میری عبادتیں، میری دعائیں، میری ساری کوششیں اگر قابل قبول ہوں، اللہ کو پسند آ جائیں، تو میرے بھائیوں تقوی اختیار کرو۔ وہ پورے قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، کوئی زندگی میں اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نظر میں تقوی نہیں ہے، تمہارے خیال میں تقوی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں تقوی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم بار بار اللہ کے کلام کو تو دیکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم صدقات کرتے ہیں، ہم قربانیاں دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی۔ چھوٹی سی چھوٹی بیماری آ کر ہمیں گمراہ کر کے چلی جاتی ہے۔ یعنی جب اللہ ہمیں تھوڑی موڑی بیماری کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، فصلوں کی تباہی کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے اگر اللہ ہمیں آزمانا چاہے تو اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہمارے تقوی کا اس وقت امتحان ہوتا ہے، ہماری بندگی کا اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ ہمیں بیماری آ جانے کے بعد یا نقصان آ جانے کے بعد ہماری توجہ اگر اللہ کی ذات کی طرف ہے، اگر ہم اللہ سے مدد مانگنے والے بن جائیں، ہم اللہ کو پکارنے والے بن جائیں، تو اللہ نے آگے بشارت دی ہے کہ بھئی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمیں بھی، ہمارے مال کو بھی، ہمارے سارے سامان کو بھی، یہ دنیا کے ہر ذرے ذرے کو اللہ کی طرف پہنچنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ اور اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں کے اندر، اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اور اللہ کی سلامتی کے ساتھ یہی لوگ ہدایت پر قائم و دائم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم زیادہ کتابیں پڑھیں یا کم کتابیں پڑھیں، ہماری عبادت بہت زیادہ ہے یا شریعت کے قانون کے دائرے کے اندر ہیں، لیکن عبادتیں الگ ہیں۔ عبادت تو ہے، لیکن اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے تو ہماری عبادتیں بے جان ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے تو ہماری عبادتوں کے ذریعے جو فضیلتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں ہمیں ملنے والی ہے، ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ یہ سوچے، وہ اپنی جگہ یہ دیکھے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کتنا ڈرتا ہوں، کتنا مانتا ہوں، کن کن چیزوں میں میں اسے مالک مانتا ہوں۔ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، ومن یشرک فی ذاتہ وصفاتہ وعاداتہ وآیاتہ، یعنی اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عادات میں، اپنے آیات میں، اپنے احکاموں کے اندر واحد القہار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دنیا بنایا اس نے، دنیا مٹائے گا وہی، ہمیں دنیا میں بھیجا اللہ ہی نے، ہمیں دنیا سے اٹھائے گا تو اللہ ہی اٹھائے گا۔ یہ کامل یقین ہو جائے، اور وہ یقین اگر مضبوط ہو، اتحاد ہو، استقامت ہو، اگر کوئی غلط گواہی، جھوٹی گواہی دینے کا معاملہ سامنے آ جائے تو میرے بھائیوں سر قلم ہو جائے، لیکن کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا، یہی تقوی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو
ایسا تقوی نصیب فرمائے جیسے اللہ چاہتا ہے، اور جیسے اللہ نے اللہ کے نیک بندوں کو تقوی والے بنا کر اس دنیا سے رضامندی کے پروانے دے کر اپنی طرف بلا لیا، تو اللہ ہمیں بھی تقوی نصیب فرما، ہمیں بھی کامل ایمان نصیب فرما، تیری ذات کے ہونے کا یقین عطا فرما، تجھ سے ہونے کا یقین عطا فرما۔ وہ سارے وعدے اللہ رحمتوں برکتوں مغفرتوں والے ہم سب کو نصیب فرما، اور الہی العالمین موت تک ہمیں کامل ایمان والے بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔